کچھ ایسے بھی اٹھ جائیں گے اس بزم سے جن کو، کچھ ایسے بھی اٹھ جائیں گے اس بزم سے جن کو تم ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام اساتذہ اکرام، ہر قوم کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ مورخین حضرات نے مختلف ملکوں کی مختلف قوموں کا مزاج نقل کیا کہ عراق والوں کا مزاج یہ ہے اور شام والوں کا مزاج یہ تھا، مصر والوں کا مزاج یہ رہا، فلاں قوم کا مزاج یہ ہے۔ قومیں پہچانی جاتی ہیں اپنے مزاجوں سے، اپنے طور و اطوار سے، اپنے رجحانات سے۔ ہم امت مسلمہ ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، اور دین اسلام کا اصولی طور پر مزاج یہ ہے، اصولی طور پر بصیرت یہ ہے کہ ہم پچھلے پہلوں کے پیچھے چلیں۔ ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم پچھلے پہلوں کے پیچھے چلیں۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اس امت کی سب سے پہلی جماعت صحابہ ہے۔ دوسری جماعت کا نام تابعین اس لیے کیونکہ انہوں نے اس اصول کو فالو کیا، کیونکہ وہ پچھلے تھے، پہلوں کے پیچھے چلے تو تابعین کہلائے۔ پیغام قرآن بھی یہی ہے، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ ہر بندہ اپنے لیے تو دعا کرے، اپنے لیے تو خواہش کرے، اور خواہش کو جائز سمجھے۔ کس خواہش کو؟ امامت کی خواہش کو، امامت کی تمنا کو اپنے لیے جائز سمجھے۔ لیکن بات جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ آئے، در حقیقت وہ علم کے امام ہے، تو ان کو امام کہنے میں کیا حرج ہے؟ بات ہے نا۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ وہ علم کے امام ہیں۔ کچھ عرصہ قبل پاکستان کی ایک سیاسی پارٹی نے، ان کے ایک بہت بڑا لیڈر، اس نے کہا کہ فضل الرحمان کو عالم کہنا جرم ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب قائد ملت اسلامیہ، قائد جمعیت، پریس کانفرنس کے اندر ایک اینکر نے سوال کیا کہ حضرت آپ کے متعلق تو فلاں شخص یہ کہتا ہے، قربان جاؤں اپنے قائد کی بصیرت پر، اتنا خوبصورت جواب دیا کہ میں عالم ہوں یا نہیں یہ فیصلہ تو کسی عالم نے کرنا ہے۔ ایک جاہل شخص جسے خاتم النبیین پڑھنا نہ آتا ہو، وہ بھی میرے بارے میں کہتا ہے کہ فضل الرحمان کو عالم کہنا جرم۔ قربان جاؤں قائد کی بصیرت پر۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میں کون ہوتا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ کو علم کا امام ٹھہرانے والا؟ آپ دیکھیں، فقہ حنفی کو فالو کرنے والے لوگ نہیں، فقہ حنفی کے پیروکار نہیں، بلکہ شافعی المسلک کو ہم نے دیکھا، انہوں نے بھی امام اعظم ابو حنیفہ کو علم کا امام مانا۔ امام ابن تیمیہ ہو، امام ابن نبوی ہو، امام ذہبی ہو، ہر شخص نے علم کا امام مانا۔ اس کی ایک بہترین مثال دیتا ہوں، مشکات کے ساتھیوں کے لیے علمی بہترین تحفہ کہ ایک مشکات شریف کے مصنف خطیب تبریزی نام ہے، خطیب تبریزی پوری مشکات کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ سے ایک بھی روایت نہیں لی، آخر میں ایک رسالہ تعلیف فرمایا، اس رسالے کے اندر امام ائمہ کے اصول نقل فرمائے، اور مناقب کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگرچہ میں نے پوری مشکات شریف کے اندر ایک بھی روایت ان سے نہیں لی، لیکن یہ زیادتی ہوگی کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کا تذکرہ نہ کروں، کیونکہ وہ علم کے امام۔ تقریر تو میں لمبی کرنے آیا تھا، لیکن ہمت بھی ساتھ نہیں دے رہی، تو دیکھتا ہوں کہاں تک چلتا ہوں۔ اسی پہ ایک بات، موجودہ حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، لوگ کہتے ہیں کہ دین قرآن و سنت سے لینا چاہیے، دین
قرآن و سنت سے لینا چاہیے. پتہ نہیں یہ امام کہاں سے آ گئے. دین قرآن و سنت سے لینا چاہیے. پتہ نہیں یہ امام کہاں سے آ گئے.